پورا خطہ ہی نہیں بلکہ اس خطے کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا حالت جنگ میں ہے، اور جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی تو انٹینشن ہی یہ ہے کہ یہ دنیا کو کسی تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دیں۔ تم تو خیموں پہ بھی حملہ کر رہے تھے، تم نے اسکول برباد کر دیے، تم نے مسجدیں برباد کر دی، تم نے گرجے جو کچھ بھی تھے ان کو برباد کر دیا، پورے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور 20,000 سے زائد تو بہت نومولود بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو تم نے قتل کیا، جینوسائیڈ کی۔ اس وقت تمہیں انسانیت یاد نہیں آ رہی تھی، آج تم رونا رو رہے ہو۔ اسی طرح سے اس وقت ایران پر جس طرح کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں یہ، اور سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ وہ شیطانی گروہ ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل جس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور جس کا حصہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو ہے۔ یہ وہ شیطانی گروہ جس نے اپنی اس دہشت گردی کا آغاز بچوں کے قتل سے کیا ہے، اور یہ بات بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسکول کے اوپر جو میزائل گرا تھا، جو حملہ کیا گیا تھا، وہ انجانے میں ہو گیا۔ انہوں نے جو پہلا حملہ کیا ہے وہ اسی طرح کا کیا ہے کہ ایک تو امام خامنئی کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے اسکول کے بچوں کو نشانہ بنایا۔ 170 بچے اور اساتذہ، بچیاں اس میں شہید ہوئیں، اور یہ در حقیقت ان کا جو شیطان کے پجاری ہیں، ان کا کچھ کام ہوتا ہے کہ انہیں بھیٹ دینی ہوتی ہے شیطان کو۔ تو یہ لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا کی امامت کرنے والے، بظاہر جو نام نہاد امامت کرنے والا امریکہ ہے، اس کی رجیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ میں اس وقت جو رجیم موجود ہے وہ ایکسٹریم رجیم ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو بچوں کا قتل کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا خون پیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت پوری دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر قابض ہو کر انسانیت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو امریکی عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر کون سا گروہ مسلط ہے، اور خود امریکہ میں اب احتجاج شروع ہونا چاہیے بہت منظم طریقے سے، بڑے پیمانے پر۔ تو اس وقت امتحان ہے مسلم حکمرانوں کا۔ صرف اس سے بات نہیں چلتی کہ ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اور ٹرمپ ہماری طرف ہنس کے دیکھتا ہے اور 4 جملے ہمارے حق میں کہہ دیتا ہے اور میڈیشن ہم کر رہے ہیں۔ یہ میڈیشن پہ بات ہم کریں گے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ایران پر جو حملہ ہوا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے اور دہشت گردی کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورا گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس سے باہر آنا چاہیے۔ اگر آپ ایک طرف ٹرمپ کے ذاتی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں تو آپ میڈیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں سربراہ، تو میڈیشن کیسی ہے؟ جب آپ اسے نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں اور وہ قتل عام کرتا پھر رہا ہے اور نیتن یاہو کی مدد کر رہا ہے، تو پھر میڈیشن کیسے ہوگی؟ میڈیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پوزیشن نیوٹرل ہو اور آپ اس بورڈ آف پیس سے باہر آئیں جو نام نہاد بورڈ آف پیس ہے۔ اس کی کوئی لیگل حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے پیرلل ایک جو ہے وہ ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کو متحد ہو کر یہ کام کرنا چاہیے، اور ایران کا ساتھ دینا چاہیے، غزہ اور فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسرائیل اور امریکہ کا نام لے کر ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اور پوری دنیا میں اپنے اتحادی جو باضمیر انسان ان کو بنانا چاہیے۔ پاکستان میں اس ساری صورتحال کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک معاشی طور پر حکومت بتاتی ہے کہ بڑا بحران ہے۔ کل حاتم طائی کی قبر پر ایک اور لات ماری ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، اور انہوں نے فرمایا کہ پتہ نہیں 200 روپے فلاں میں اور 95 روپے فلاں میں سمری آئی تھی اور میں نے مسترد کر دی۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ سمری بھی آپ کی، مسترد بھی آپ کر رہے ہیں، اور بتا ایسے رہے ہیں جیسے کوئی جاپان سے سمری آئی تھی۔ بھائی آپ ہی کی سمری تھی، آپ ہی نے مسترد کر دی۔